بیرونی مدد سے انتشار کی کسی بھی کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا، کور کمانڈرز کا دو ٹوک موقف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ اعلامیے میں کہا، مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ کور کمانڈرز کا سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس۔ شرکاء کی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کی توثیق۔ کہا، افواج پاکستان کے پانی کے جائز حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کریں گی۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کا حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت کو عبرتناک شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دریائے سندھ ہماری لائف لائن ہے، اس پر سودا کرنے کو تیار نہیں۔ جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سنتاس معاہدے پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مودی کی افغانستان کے ذریعے سازش کی کوشش ناکام ہوگی۔ بھارت کے خلاف تمام پاکستانی سیسا پلائی دیوار ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کا پانی پر ناقابل تنسیق حق ہے۔ پانی ہماری بقا ہے، جس کا ہر صورت تحفظ کریں گے۔ بھارت کی سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل رکھنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ اقدام سے بھارت کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ حماس کا 20 سال بعد غزہ میں حکومت ختم کرنے کا اعلان۔ غزہ میں حکومتی ایمرجنسی کمیٹی تحلیل کر دی۔ حماس نے کہا، غزہ کے انتظام کے لیے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کو منتقل کر دیے۔ کمیٹی سول انتظامیہ امور سنبھالے گی۔ فیصلہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں کو جواز کو ختم کرنے کے لیے کیا۔ بورڈ آف پیس کے تحت قائم کمیٹی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ تہران میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے کا مرکزی جلوس، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ جلوس مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب اختتام پذیر ہوگا۔ میت قم لے جائی جائے گی۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر اور ان کے خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ گزشتہ روز ادا کی گئی۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ ایران میں 8 جولائی کو یوم سوگ ہوگا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کا نفاذ مشکل لیکن ممکن ہے۔ اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ سپریم لیڈر کی ہدایات کے مطابق مسلم ممالک کی حمایت جاری رکھیں گے۔ باقر کالیباف سے حماس کی قیادت کونسل کے سربراہ کی تہران میں ملاقات۔ کراچی، پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں آٹے کی قیمت بڑھنے لگی۔ پشاور میں آٹے کا 20 کلو والا تھیلا 300 روپے مہنگا، قیمت 2600 سے بڑھ کر 2900 روپے تک جا پہنچی۔ کراچی میں بھی 20 کلو والے آٹے کا تھیلا 200 روپے مہنگا ہو گیا۔ لاہور میں 20 کلو والا آٹے کا تھیلا 2200 روپے میں دستیاب۔ اسلام آباد سے لاہور موٹر وے پر سفر مزید مہنگا۔ NHA نے M2 کے ٹول ٹیکس میں 7% اضافہ کر دیا۔ ٹول ٹیکس میں اضافہ 5 جولائی سے نافذ ہو گیا۔ کار، جیپ اور ٹیکسی کا ٹول 1430 روپے، ویگن کا 2390، کوسٹر کا 3350 اور بس کا 4770 روپے ہو گیا۔ امجد حسین ایڈوکیٹ نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سید مہدی شاہ نے عوامی اجتماع میں حلف لیا۔ بلاول بھٹو کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گلگت بلتستان کو گڈ گورننس کی مثال بنائیں گے، وفاق سے بجٹ لے کر مسائل حل کریں گے۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان میں سیاست لڑائی جھگڑے کا دوسرا نام بن چکی ہے۔ کچھ جماعتوں کا آزاد کشمیر الیکشن میں حصہ نہ لینا افسوسناک ہے۔ گلگت بلتستان میں سیاست کو بدنام نہیں ہونے دیں گے، اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ نون لیگ کو محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ اپوزیشن میں ہے۔ روزگار کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو آئینی حق دینا پڑے گا۔ کشمیر کے مہاجرین کے حق پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت کا مقدمہ درج۔ ملزم کو انسداد دہشت گردی عدالت پیش کر دیا گیا۔ گرفتار ملزم کی CCTV منظر عام پر آ گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم نے واردات کے بعد ایک دکان پر کپڑے بدلے، آن لائن رائڈ سے فیض آباد بس اڈے گیا، لاہور کا ٹکٹ لے کر بھیرا اترا
اور واپس اسلام آباد آ گیا۔ پولیس نے 9 گھنٹے میں ملزم کو گرفتار کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا گروپ کیپٹن ناصم طارق کی شہادت پر اظہار افسوس۔ آصف زرداری نے کہا کہ خاتون کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا اعلیٰ انسانی اقدار اور قومی خدمت کی روشن مثال ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم ایسے بہادروں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ سعودی کمپنی ارامکو کا ایشیائی مارکیٹ کے لیے خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ عرب لائٹ خام تیل کی قیمت اگلے ماہ $11 فی بیرل کم ہوگی۔ صارفین کو ریجنل بینچ مارک کے مقابلے میں $1.5 فی بیرل رعایت ملے گی۔ وزیر اعظم کی سفارت خانوں کو روزگار کے مواقع کی تلاش میں تیزی لانے کی ہدایت۔ اجلاس میں نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے کا جائزہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے، متعلقہ ممالک کی زبان میں تعلیم اور سرٹیفکیشن یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ 30,000 افراد کو 4 ایکڑ زمین 20 سال کے لیے ملے گی۔ کاشت کے لیے 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سالانہ 100 روپے فی ایکڑ علامتی لیز دینا ہوگی۔ پنجاب میں کسان کو بااختیار بنا رہے ہیں۔ مریم نواز نے قرآن اندازی میں کامیاب افراد کو فون پر مبارکباد بھی دی۔ بھارت کے شہر ممبئی میں شدید مونسون بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 13 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ممبئی میں 24 گھنٹے میں 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، متعدد سڑکیں بیٹھ گئیں، گاڑیاں گڑھوں میں پھنس گئی، مختلف علاقوں میں درخت گاڑیوں پر جا گرے، پروازیں، ٹرین سروس اور تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے۔ بارش برسانے والا سسٹم ملک میں داخل، اسلام آباد اور لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں بارش کا امکان۔ NDMA کے مطابق دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں معمولی اضافہ ہو سکتا ہے، ندی نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ۔ کراچی میں ثانیہ گل پلازا کیس کے 5 ملزمان کی ضمانت منظور، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں کیس کی سماعت۔ عدالت کا ملزمان کو 5-5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم، 11 سال کے بچے کی ضمانت 10,000 روپے کی عوض منظور۔ بلوچستان کے سرد علاقوں کے اسکولوں میں موسم گرما کی مختصر تعطیلات، اسکول 18 جولائی سے 2 اگست تک بند رہیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی سرمایہ کاری کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، معاشی ترقی کے لیے نجی شعبے کا اہم کردار ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے انویسٹ پارک پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 2082 پوائنٹس کا اضافہ، 1,87,454 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ پنجاب کے اثاثوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے خود مختار اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ، اتھارٹی صوبائی اثاثوں کی شناخت، منتقلی، ادائیگی اور مارکیٹنگ کی ذمہ دار ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ، سرکاری اراضی کا کنٹرول، لیز یا فروخت کے معاملات اسی ادارے کے سپرد ہوں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ صوبے کی ملکیت میں کون کون سے اثاثے موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شمالی وزیرستان میں ترقیاتی سرگرمیاں 1 ہفتے کے اندر بحال کرنے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ 3 ماہ میں عوام کو خدمات کی فراہمی میں واضح اور عملی تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ضم اضلاع فرنٹ لائن پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ دیہی ترقی ہی مضبوط، خوشحال اور خود مختار پاکستان کی بنیاد ہے۔ سندھ حکومت دیہی غربت کے خاتمے، روزگار کے مواقع کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ دیہی نوجوانوں اور خواتین کو تعلیم، ہنر، مالی سہولیات اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا ترجیح ہے۔ خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے پر کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا 30 روز سے احتجاج جاری۔ سرکاری اسپتالوں میں OPDs کا بائیکاٹ، احتجاج کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔
मानसून सीजन की आमद कराची शहर में नालों की सफाई का काम जारी। कई इलाकों का सीवरेज नाले के साथ मुंसलिक महमूद आबाद नाले में चोकिंग और कचरे की सफाई ना हो सकी। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में शॉपिंग बैग मुफ्त मिलेगा। 6 सितंबर से बैग पर इजाफी रकम वसूल करने पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 50,000 रुपए जुर्माना होगा। कारोबार सील और FIR भी दर्ज की जाएगी। हुकाम ने कहा कि कपड़े या दीगर माहौल दोस्त मटीरियल से बने बैग पर रकम ली जा सकेगी। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। सयाह ग्लास ट्रेन के जरिए मरी के हसीन नज़ारों से भी महसूस होंगे। पंजाब हुकूमत ने 2 बड़े रेल मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे समेत दीगर कई तरक्याती मंसूबों के लिए भी फंड्स मुख्तस। श्रीलंका में जेल के कैदियों में शदीद झड़प, 25 कैदी हलाक, 100 से जायद जख्मी हो गए। जेल हुकाम ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। गुलाम हुसैन मोहसिनी दोबारा ईरान के चीफ जस्टिस मुकर्रर। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने गुलाम हुसैन मोहसिनी की खिदमात को सराहा। सोना 2400 रुपए फी तोला सस्ता, कीमत 4,37,436 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,75,030 रुपए हो गई। पाकिस्तान के उभरते हुए टेनिस प्लेयर वली मोहम्मद हसन का एजाज। अमेरिका में टेनिस चैंपियनशिप का अंडर 12 फाइनल जीत लिया, ब्राजीलियन हरीफ को शिकस्त दी। फिजाओं में करतब, जमीन पर तालियों का तूफान। रूसी फिजाओं में तैयारों ने महारत के रंग बिखेर दिए। एविएशन फेस्टिवल में हजारों अफराद की शिरकत। समंदर की लहरें और रेत के शाहकार। ताइवान में सालाना फेस्टिवल का शानदार आगाज। सयाह रेत से तख्लीक किए गए दिलकश फनपारों को देखने के लिए पहुंच गए।